بلوچستان میں بھی اسی طرح کی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے. اخلاقیات، مورل اتھارٹی. پچھلے دنوں وہ ایک خاتون تھی، ان کو گرفتار کیا گیا. بڑا واویلا مچا کہ جی وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے اور وہ ہیومن رائٹس کو کیری کرتی ہیں، اور اس کی صدا کو خاموش کیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ کوئی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا. ان کو ہیومن رائٹس چیمپئن ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہمیں ضد ہے ان سے، اختلاف ہے ان سے، ہمیں بری لگتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت یہ اس وقت ہوتی کہ وہ وہاں پر جس طریقے سے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے، رات کو مسافر ہیں، بسوں سے اترتے ہیں، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں. مزدور گوادر میں پنجگور میں کام کر رہے ہیں، اس کی شہادت ہو جاتی ہے. کسی ٹیچر کی شہادت ہو جاتی ہے. اس پہ بھی وہ دھرنا دیتے، صدا بلند کرتے، اور دھرنے میں یہ ڈیمانڈ کرتے ریاست سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو جو اس قتل غارت گری میں مشغول ہیں. یہ نہیں کر رہے. جو ملیٹنٹس کے رائٹس ہیں، ایلیجڈ رائٹس آف وائلیشن، ہو سکتا ہے ہوئے ہو سکتا ہے نہ ہوئے، یا بھی ڈٹرمن ہونے. مثال کے طور پہ BLA کا ایک رہنما ہو یا ایکٹیوسٹ ہو، وہ مارا جاتا ہے، اس کے لیے وہ صدا ضرور بلند کریں گے. کوئی شخص یہ الزام ہو کہ جی اس کو مسنگ کر دیا گیا ہے، وہ گرفتار نہیں ہوا ہے، اس کو کورٹس میں پیش نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے ضرور دھرنا دیں گے. ایسے شخص کو ہم ان گروہوں کا سپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس کہتے ہیں. سول رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں کہتے، ترجمان ہیں. ہم بالکل ترجمان ہم تسلیم کرتے ہیں انہیں. وہ کولیبریٹر ہیں ٹیررسٹ کی. یہ کولیبریشن ہے، ترجمانی ہے. ترجمانی کا حق ان کو ہے. میں چاہتا ہوں میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کروں، کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا. یہ میں نے اپنی چوائس سے کی ہے. ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ملیٹنٹس کو کی ترجمانی کرنا چاہے کریں، لیکن ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو وہ ہیں ویسے ہی پیش کیا جانا چاہیے، جو وہ نہیں ہے وہ نہیں بتانا چاہیے. کہتے ہیں جی ننگ و ناموس پہ. میرا 3 نسلوں سے بلوچوں کے ساتھ تعلق ہے، اور میں اللہ کے فضل سے آج تک اپنے آپ کو اینٹی بلوچ نہیں سمجھتا ہوں، اور علل اعلان اپنے آپ کو اینٹی ملیٹنٹ کہتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. ان میں بہت وضاحت کے ساتھ فرق ہے. اینٹی بلوچ ہونا ہے اور اینٹی ملیٹنٹ ہونا ہے. ہم اینٹی ملیٹنٹس ہیں، اینٹی بلوچ نہیں ہیں. میں براوی زبان اسی روانی کے ساتھ بولتا ہوں جیسے میں اپنی مادری زبان پشتو بولتا ہوں. اگر میں خدا نہ خواستہ کسی ایتھنک گروپ کے لیے بغض رکھوں گا، میں کبھی بھی اس کی زبان نہیں سیکھوں گا. وہ میری زبان ہے، وہ میرے لوگ ہیں، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں. اگر کسی کے اندر اخلاقی جرت تھی، میں تمام لیڈرشپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، وہ یہ جرت کرے کہ یہ ملیٹنسی بلوچوں کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان. کوئی جرت تو کرے اس گفتگو کی ابتدا کرنے میں. کریں بھائی. ایک اتنی بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جغرافیہ بدلنا ہے، اس پہ کچھ سیاسی کہتے جو پولیٹیکل مسئلہ ہے تو پھر اس پہ پولیٹیکل بحث کریں نا. کیوں نہیں کرتے ہیں یہ گفتگو کہ کیا یہ جنگ ڈوئیبل ہے، کہ کیا یہ جنگ آپ جیت سکتے ہیں، کہ کیا یہ جنگ جیتنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیتیں گے، جو مطلوبہ نتائج ہیں اس معاشرے کے لیے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ تمام تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو اتنے نوجوانوں کو آپ نے اس ایندھن میں دھکیل دیا، کوئی اس خون کا کوئی حساب کتاب، کوئی ذمہ دار. جی انوار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ یہ لڑائی بڑھا رہے ہو. عقل ہے. ہم نے بڑا یہ لڑائی ہم نے شروع کری ہے، یہ لڑائی.
جنہوں نے شروع کی ہوئی ہے، جو اس کو مسلسل رکھنا چاہتے ہیں، خوف کے مارے خواب میں بھی ان کا نام نہیں لیتے، بڑبڑاتے بھی نہیں ہیں. تو قرآن حکیم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ حق اور باطل کو مکس نہ کریں. جو چیز ہمارے اندر ہے ہم یا تو تسلیم کر لیں گے، ہمارے منہ پہ کہہ دیں، لیکن جو دوسری طرف ہے اس کو بھی کہنے کی تھوڑا سا جرات کر لیں. دوسرا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہاں پہ ایک مومنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پنجابی مارے جا رہے ہیں، پنجابی مارے جا رہے ہیں. نہیں، یہ بالکل یہ خطا اور غلطی نہیں کرنی.